حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے، اور یہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے، اپنے نواسے، اپنے لاڈلے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو خاص طور پر یہ چند الفاظ اور کلمات سکھائے۔ کس لیے سکھائے؟ اقولہن فی الوتر، کہ یہ کلمات میں نماز وطر کے اندر پڑھا کروں۔ اور امام ابن مندہ رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں الفاظ ہیں اذا فرغت من قراءتی، جب میں اپنی قرأت سے فارغ ہو جاؤں اس وقت میں یہ چند ایک کلمات کہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ نماز وطر میں جو دعا ہے وہ قرأت کو مکمل کرنے کے بعد ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بہت زیادہ اہمیت، نبی علیہ السلام نے اس کی قدر و منزلت اس طرح بڑھائی ہے کہ اس کو اپنے لاڈلے نواسے کو خاص کر کے سمجھائی ہے۔ یا یوں سمجھ لے کہ اس دنیا کی سب سے محبوب ترین شخصیت نے اپنی محبوب ترین شخصیت کو اللہ کی محبوب ترین نماز میں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اے امت قرآن جن کو قرآن دیا گیا ہے آپ وطر پڑھا کرو، ان اللہ وطر ویحب الوطر، میرا رب وطر ہے اور اللہ وطر کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وطر رات کی نماز صلاۃ اللیل، اللہ کا ایک ولی بھی اس دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو اور وہ نماز وطر نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ، کائنات کے لوگوں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ایک بہت بڑا کام یعنی نماز دے کر، اور وہ نماز وہی صلاۃ الوتر خیر من حمر النعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز وطر ہے جو میری امت کو خاص طور پر عطا کی گئی، اور یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو نماز وطر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ محبوب ترین کلمات اپنے اس محبوب نواسے کو سکھائے کہ جب قرأت سے فارغ ہونا ہے تو یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں۔ اگر ایک ایک کلمے پہ ہم غور کریں تو کتنے جامع الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سکھائے۔ نبی علیہ السلام نے وہ جو کلمات سکھائے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ ہمارے تک پہنچائے۔ نبی علیہ السلام کی امانت امت تک پہنچائی، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے سکھلایا کہ آپ نے دعا میں پڑھنا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو میری رہنمائی کر دے، فی من ہدیت، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جس کی تو نے رہنمائی کی ہوئی ہے۔ ہر نماز میں انسان یہ دعا کرتا ہے، ایک نماز ایسی نہیں جس میں انسان یہ دعا نہ کرتا ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کر، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی چاہیے، ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انعام یافتہ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ جو صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی رہنمائی ہے، یہ راستہ تو نبیوں کا ہے، صالحین کا ہے، صدیقوں کا ہے، شہداء کا ہے، اور جو اس راستے پہ چل نکلا وحسن اولئک رفیقا، کس قدر عمدہ راستہ اس نے انتخاب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے، میری رہنمائی کر، مجھے ہدایت پہ ثابت قدمی عطا کر، یہ سارے اسی لفظ کے معنی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب میری رہنمائی کر دی تو پھر میرے دل میں کوئی ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا، دنیا کے معاملے ہوں، دین کے معاملے ہوں، اے اللہ میں صرف تیری رہنمائی کا طلبگار ہوں، وہ رہنمائی
جب ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا تھا کہ اپنی دعوت چھوڑ دے یا پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا، تو کیا فرمایا؟ اپنا سامان اٹھایا، چل نکلے۔ قوم پوچھتی ہے ابراہیم کدھر؟ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور جس کی ہدایت رہنمائی کی ذمہ داری اللہ لے لے، اٹھا لے۔ آپ ذرا یہ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، فرمایا اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رہنمائی دے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا واقعہ ذکر کیا تو فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا ان لوگوں کی حالت دیکھیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، سورج اگر سیدھا آتا تو ان کے چہرے پہ اس کی شعائیں پڑتی، یہ بیدار ہو جاتے۔ میں نے جن کی رہنمائی کی ہے ان کی نیند بھی خراب نہیں ہونے دیتا، جس کی رہنمائی اللہ اپنے ذمہ لے لے۔ اور فرمایا ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ۔ اور یہ ہدایت دولت کی بنیاد پہ نہیں ملتی، اگر ملنی ہوتی تو قارون کو مل جاتی، کسی عہدے کی بنیاد پہ نہیں ملتی، ملنی ہوتی تو فرعون اور نمرود کو مل جاتی، انسان کو حسن و جمال کی بنیاد پہ نہیں ملتی، ملنی ہوتی تو ابو لہب کو مل جاتی۔ یہ ہدایت قرابت اور رشتہ داریوں کی بنیاد پہ، اثار کی بنیاد پہ نہیں ملتی، ملنی ہوتی تو ابو طالب کو مل جاتی۔ یہ انسان کی ذہانت فطانت کی بنیاد پہ نہیں ملتی، اگر یہ ذہانت فطانت کے بل بوتے پہ ملتی عبداللہ بن ابی سلول کو، اور اسی طرح ابو جہل جس کو اہل مکہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، ان کو مل جاتی۔ جب ان میں سے کسی کو نہیں ملی تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو رب کے فیصلے ہیں کہ میرے رب نے کس پہ اپنا فضل کرنا ہے، کس کو ہدایت یافتہ بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا بیٹا اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بے ہدایتہ ہو گیا، اس نے اپنی زندگی تو برباد کی اس نے کئی لوگوں کو برباد کر کے رکھا۔ اللہ فرماتے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس سے اللہ ہدایت کی توفیق چھین لے اس کو یہ دنیا کے لوگ مل کر کوئی ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ پورا سال وتر پڑھے، دعا پڑھے، رمضان المبارک میں خصوصاً اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ اس معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر اور مجھے اس ہدایت پہ جو ہے ثابت قدم رکھ۔ دوسرا کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، فرمایا وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے عافیت سے نواز اور ان لوگوں کے اندر مجھے شامل کر لے جن لوگوں کو تو نے عافیت کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ ایمان کے بعد، ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا وَاسْأَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگو۔ حدیث میں دوسرے دن آ گیا، آپ نے پھر یہی نسخہ تجویز کیا۔ تیسرے دن آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگ، اور جب تجھے دنیا آخرت میں عافیت دے دی گئی قد افلحت، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ عافیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے دکھوں سے بھی بچا لے اور حشر کے دکھوں سے بھی بچا لے، اور کیا چاہیے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الکلمات حین یصبح وحین یمسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کرتے تو یہ کلمات لازمی پڑھتے، شام کرتے تو یہ کلمات لازمی پڑھتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات ہر روز صبح اور شام روزانہ پڑھا کر اللہ سے عافیت مانگے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سب سے پہلا درس یہ دیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگا، دنیا آخرت کی بہتری مانگ لیا کرو۔ ایک شخص کو دیکھا بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ نے فرمایا جب اس کی حالت دیکھی، کرب اور علم کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے کوئی اللہ سے کوئی عجیب چیز تو نہیں مانگ لی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک دن آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، قبر اور حشر جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا، برداشت نہیں ہو سکا، میں گھر آیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی یا اللہ حشر کی سختیاں، قبر کی سختیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اے اللہ میرا حساب دنیا میں میرے سے کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ سے یہ کیوں نہیں دعا کر لی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ؟ اور ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یوں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کا حسن بھی مجھے عطا کر دے، آخرت کا حسن بھی مجھے عطا کر دے۔ یہ ساری عافیت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے صبر کس پہ ملتا ہے، کس پہ کرنا پڑتا ہے؟ تکلیف پر، اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے آزمائشیں نہیں اللہ سے مانگتے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کو الفاظ کیا سکھائے؟ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے عافیت میں رکھا ہے مجھے عافیت دے کر دنیا آخرت کی ان لوگوں میں شامل کر، دنیا کے ہم اور غم سے بھی مجھے نجات دے دے، اللہ آخرت کے ہم اور غم سے بھی مجھے نجات دے دے۔ اور پھر فرمایا وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو میرا والی بن جا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا نگران ہے، ہمارا محافظ ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اے اللہ تجھے یہ زمین و آسمان اور ان کے اندر رہنے والی مخلوقات کی حفاظت کبھی تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تو بلند ہے، تو عظمتوں والا ہے۔ اللہ میں بڑا محتاج ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا لاپرواہ ہوں، مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے، اے اللہ تو میرا نگران بن جا۔ اللہ سے تولیت مانگے، نگرانی مانگے، حفاظت کا سوال کرے۔ وہ صحیح البخاری کی روایت کو ذرا مد نظر رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں لیٹے، میدان جہاد سے واپس اپنی تلوار کو اتارا، اس طرح درخت کے ساتھ لٹکایا، شخص پیچھے سے دشمن کا ایک آدمی نکل آیا، اس نے آ کر تلوار اتاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یمنعک منی، آج کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، وہ تلوار لے کر اوپر ہے، آپ نے ایک ہی لفظ بولا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ اللہ کی طاقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، وہ کانپنے لگ گیا، دو زانو ہو کر پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ ہے وہ شخص جو مجھے کہہ رہا تھا کون بچائے گا، اس کو پتا نہیں کہ میرا نگہبان، میرا محافظ، میری حفاظت کرنے والا، میں نے اپنی ذات کو جس کے سپرد کیا ہے اس کا نام اللہ ہے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، اس پہر میں اللہ سے التجا کر رہے ہیں وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو اپنی مخلوقوں کی نگرانی کرتا ہے، میں گناہگار، لاچار، بے بس آدمی کا بھی محافظ بن جا، اللہ تیری حفاظتوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپیشل اپنی بیٹی کو ایک نسخہ دیا، فرمایا بیٹا اللہ سے کثرت سے دعا کیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو زندہ اور قائم دائم رہنے والی ذات ہے، اللہ تیری رحمت کے ساتھ میں منگتا فقیر تیرے سے مانگتا ہوں، مانگتا کیا ہوں، اے اللہ میرے معاملات کی، میرے وجود کی اصلاح تو کر دے،
مجھے میرے حوالے ایک آنکھ جھپکنے کے وقت تک بھی نہ کرنا, ایک لمحہ بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا. اللہ میری رہنمائی تو نے کرنی ہے, میرے کام آسان تو نے کرنے ہیں, مجھے مشکلوں سے تو نے نکالنا ہے. اے اللہ میرے لیے بہتری کا انتظام تو نے کرنا ہے, کیونکہ تو میرا متولی ہے. آپ کو پتا ہے نا متولی, مسجد کے متولی تو آپ نے سنے ہیں نا, جو نمازیوں کا خیال بھی کرے, جو امام خطیب کا خیال بھی کرے, جو چھوٹے بڑوں کا خیال بھی کرے, آنے جانے والوں کا حال دریافت کرے, وہ متولی ہے. اے اللہ تیرے گھر کا متولی تیرے گھر کا اتنا خیال کرتا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا متولی بن جا. وبارک لی فیما آتیت, اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں تو برکتیں عطا فرما دے. چیز کا مل جانا اور چیز ہے, اس چیز میں برکت کا ہونا اور چیز ہے. زندگی کے اندر برکت یہ ہے کہ انسان کی زندگی خیر کے کاموں میں لگ جائے. کتنے لوگوں کی زندگی ہے جو برکت سے خالی ہے, جیتے وہ بھی ہیں, کھاتے وہ بھی ہیں, پیتے وہ بھی ہیں, سوتے وہ بھی ہیں, چلتے پھرتے وہ بھی ہیں, دوستیاں مجلسیں ان کی بھی ہیں, لیکن ان کی زندگیوں میں برکتیں نہیں. زندگی میں برکت یہ ہے کہ انسان کی یہ زندگی, یہ لمحات خیر کے کاموں میں صرف ہو جائے. انسان کے گزرے ہوئے اوقات اور لمحات یہ خیر کے کاموں میں صرف ہوئے ہوں. نماز میں گزرے ہیں, کسی کی خیر میں گزرے ہیں, کسی کی بھلائی میں گزرے ہیں, کسی کے لیے رہنمائی کا سبب بن گیا ہے. وبارک لی فیما آتیت, اللہ یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کو میرے لیے بابرکت کر دے. رزق دیا ہے تو رزق میں برکت کیا ہے, اللہ یہ میرا پیسہ ناجائز جگہوں پر نہ لگے, چور لٹیرے ہی نہ لے جائیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں ہی نہ میں لٹ جاؤں. وبارک لی فیما آتیت, اللہ جو مجھے دیا ہے اس میں برکت دے دے. یہ بھی برکت ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو اس میں صحت ہے, جوانی ہے تو اس میں عافیت ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا دیا ہے تو اللہ کا تقوی ہے. وبارک لی فیما آتیت, اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس سب میں مجھے برکتیں دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت کا سوال کتنا کرتے علم کے بارے میں. ہمارے ہاں عام بات ہے کہ علم تو نفع مند ہی ہوتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے سکے, جو مال مجھے فائدہ نہ دے سکے آخرت میں, جو زندگی میری مجھے فائدہ نہ دے سکے آخرت میں, میرا وجود مجھے فائدہ نہ دے سکے آخرت میں, یہ کوئی برکت ہے؟ وبارک لی فیما آتیت, اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما. وقنی شر ما قضیت, اے اللہ جو بھی تو نے فیصلے کیے ہیں اے اللہ اس میں میرے لیے جو برائی کے فیصلے ہیں اس سے مجھے بچا لے. اے اللہ میرے لیے کوئی برائی کا فیصلہ نہ ہو, اے اللہ میرا حسن خاتمہ لکھ دے, اے اللہ مجھے صحت سلامتی والی زندگی لکھ دے, اے اللہ مجھے ایمان والی موت لکھ دے. وقنی شر ما قضیت, حدیث میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء, اے اللہ میں مشقتیں اٹھاتا رہوں تیری پناہ میں آتا ہوں, اللہ میں اتنا وزنی نہیں بوجھ اٹھا سکتا, اے اللہ بدبختی میرا نصیب بن جائے نہیں ہو سکتا, اللہ میرے بارے میں برے معاملات ہی میرے آگے آتے جائیں, یا اللہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے, اے اللہ میرے دشمن میرے پہ خوش ہو جائیں, یا اللہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے, ان ساری چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جب آپ وطر میں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں. اب بتائیں یہ ساری چیزیں جب بندے نے مانگ لی, اس کو دنیا آخرت میں اور کچھ چاہیے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, اے اللہ تو فیصلے کرتا ہے, تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تھا ابن مسعود وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ, یہ ساری دنیا جمع ہو جائے کہ فلاں بندے کو نفع دینا ہے, لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ, نفع وہی ملے گا جو میرا رب چاہے گا. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ, جس کا تو والی بن جائے اس کو کوئی ذلیل کر سکتا نہیں کر سکتا. جس کا تو والی ہے اس کو کون ذلیل کرے؟ خباب کو دیکھ لے, بند کوٹری کے اندر ہے, اور بنت حارث کہتی ہے اللہ کی قسم مکہ کے اندر اس دن وہ پھل موجود نہیں تھا,
جو میں نے دیکھا نبی کے صحابی خباب اپنے ہاتھ میں پھل لے کر کھا رہے تھے۔ ماں جی مریم کہ کیا کچھ نہیں ہوا، انہ لا یذل من والیت، جس کا تو والی ہے اس کو کوئی رسوا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ نبی یوسف کا تذکرہ پڑھ لے، سیدہ عائشہ کی سیرت پڑھ لے، ولا یعز من عادیت، اے اللہ یہ بھی میرا ایمان ہے، وہ بندہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے۔ اللہ ہمیں اس ہر وہ عمل سے محفوظ فرما لے جو تیری نفرت کا سبب بنتا ہے۔ تبارک ربنا و تعالیت، تو بابرکت ہے اے ہمارے رب، تو برکتوں والا ہے، تیرے پاس خیر ہی خیر ہے، اے اللہ تیرے پاس اچھائی اچھائی ہے، و تعالیت، تو ہر عیب سے بلند ہے، تو ہر صفت کے ساتھ اونچا ہے، اے اللہ تیری بلندی کو کوئی نہیں پا سکتا۔ وصلی اللہ علی النبی، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بھی درود پڑھتا ہے، تیرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، میں غریب مسکین بھی التجا کرتا ہوں میری طرف سے بھی اپنے اس درود، اپنے فرشتوں کے درود میں میرے درود کو بھی شامل کر کے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے نبی کے ساتھ محبت پیار کرنے والے ہیں۔ یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سکھلائے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے چند ایک ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں یہ دعا یاد کر کے رمضان المبارک میں یہ اپنا ٹاسک بنا لے کہ انشاءاللہ ہم نے نبی علیہ السلام کا یہ خوبصورت گفٹ، خوبصورت تحفہ جو ہے یہ یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ دعائے وطر میں یہ جو رحمتوں کا خزانہ ہے اس کو اپنے رب سے ہم نے رو رو کر لینا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔